बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पाकिस्तान ने जय शाह और भारतीय बोर्ड का गरूर खाक में मिला दिया। असूलों की जंग में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जय शाह को पहले नाखो चने चबवाए, फिर नॉकआउट किया। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से असूलों और खेल दोनों को बचा लिया। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले यानी पाक भारत टाकरे के हवाले से छाए हुए बेयकीनी के बादल छट गए। हुकूमत पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की खसूसी दरख्वास्त और कामयाब क्रिकेट डिप्लोमेसी के बाद कौमी टीम को 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ग्रीन सिग्नल दिया, जिससे क्रिकेट शायकीन में खुशी की लहर दौड़ गई। इस सारी सूरत हाल का टर्निंग पॉइंट श्रीलंकन सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फोन साबित हुआ। वही श्रीलंकन सदर जिन्होंने पिछले साल 11 नवंबर को इस्लामाबाद कचहरी धमाके के बाद पाकिस्तान की दरख्वास्त पर श्रीलंका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने की हिदायत की थी। पाकिस्तान ऐसे दोस्त को भला ना कैसे कर सकता था। पाकिस्तान की हां पर श्रीलंका के सदर अनवरा कुमारा डसानाइके ने पोस्ट में शुक्रिया शहबाज शरीफ लिखा। उन्होंने कहा कि आपने इस बात को यकीनी बनाया कि हम सबका प्यारा खेल जारी रहे। ये जानकर खुशी हुई कि कोलंबो में जारी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया मैच शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। सदर अनवरा कुमारा डसानाइके ने कहा कि टूर्नामेंट के शरीक मेजबान होने के नाते श्रीलंका आईसीसी और इसमें शामिल तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता है। श्रीलंका पाकिस्तान और इंडिया की कोशिशें नहीं भूला जब 1996 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने कोलंबो में मैच खेले, जबकि दूसरे ममालिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से दस्तबरदार हो गए थे। इससे कबल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से अपील की थी कि वो 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ अपना मैच खेले। पीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जिसे पाकिस्तान ने निहायत गर्मजोशी के साथ कबूल करते हुए बांग्लादेश के साथ शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान के फैसले के बाद अब शायकीन क्रिकेट इतवार के रोज़ दोनों रवायती हरीफों के दरमियान घमसान का रन देख सकेंगे। इस पूरे मामले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई दो टोक और असूली रहा है, जिसके सामने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को भी पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शराइत रखी थी, आईसीसी ने वो तमाम शराइत मान ली। पाकिस्तान की कामयाब क्रिकेट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फ़ायदा बांग्लादेश को हुआ है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि वो भारत के खिलाफ मैच खेले ताकि आलमी क्रिकेट का निज़ाम मुतासर ना हो। पाकिस्तान ने अपने ब्रदर मुल्क की हिमायत की, जिसके नतीजे में आईसीसी ने ऐलान किया है कि वर्ल्ड कप के बाज़ मैचेस में शिरकत ना करने पर बांग्लादेश पर किसी किस्म का जुर्माना या पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। यही नहीं बल्कि बांग्लादेश को मुस्तकबिल में एक बड़े आईसीसी इवेंट की मेज़बानी भी दी जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था, हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के जो मुतालबात थे माने गए हैं। भारतीय बोर्ड ने भी पाकिस्तान की हाँ पर खुशी का इजहार किया है। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान का खेलना तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए खुश आइंद खबर है। आईसीसी ने मामले को बेहतरीन अंदाज में हल किया है, लेकिन पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान मामला तय होने के बाद भारत में वावेला मचा हुआ है। भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान ने कमज़ोर होकर भी शराइत बनवा ली। यह हिंदुस्तान की बेइज्जती है। साबित हो गया कि वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। हमें ना चाहते हुए भी इनसे हाथ मिलाना पड़ेगा और गले मिलना पड़ेगा। भारतीय मीडिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान ने सफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच खेलने के ऐलान पर श्रीलंका में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। कोलंबो में होटल इंडस्ट्री खुश है क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से मैच के बाइकआउट के बाद होटल की बुकिंग मंसूब करने के लिए राब्ते किए जा रहे थे, जबकि कई क्रिकेट शायकीन पाक भारत मैच की टिकटों की रिफंडिंग की पॉलिसी के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे थे। पाक भारत मैच की बहाली के फैसले के फौरी बाद मुंबई और कोलंबो के एयर टिकट में इजाफा देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई और कोलंबो के टिकट्स में इब्तदाई तौर पर 10 से 60 हज़ार रुपए तक का इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया सार्फिन इसे पाकिस्तान की फतह करार दे रहे हैं। नेमत खान नामी सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तान आलमी क्रिकेट का दिल है और पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नामुकम्मल है। भारत और आईसीसी ने खुद ये साबित कर दिया है कि एक और सारिफ उमर फारूक ने लिखा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी और काफ़ी हद तक बयानी की जंग जीतने में कामयाब रहा। यह मौक़िफ़ आइंदा के लिए एक नई बुनियाद रख सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो कुव्वतें हैं। पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले पर बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब से। नसीम राजपूत साहब, बिलाखिर पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर 15 फरवरी को भारत के साथ खेलने का फैसला तो किया। आपकी नज़र में फैसला कितना दुरुस्त है? सलमान साहब, बेहतरीन फैसला है। देखिए, आज तक हम खेल के वसीतर मुफाद में इस तरीके के फैसले लेते रहे, हमने तो कभी भी खेल को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फैसला बेहतरीन है। सबसे पहले अगर मैं खेल की बात करूं तो खेल के लिहाज से बेहतरीन है। और दूसरी मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज्जत नसीब फरमाई, बड़ी इज्जत अता फरमाई कि
جس طریقے کی صورتحال ہو گئی تھی، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا بڑا چودھری جس کو ہم کہتے ہیں بی سی سی آئی، یا میں آئی سی سی کی بات کر لوں یا میں بی جے پی کی بات کر لوں، یہ سب ایک ہی چہرے تھے. ہماری لڑائی ان سب کے خلاف تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرور کیا. ہم نے سلمان بھائی پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی دوسرے ملک کی فائٹ کسی دوسرے ملک نے لڑی ہو. یہ آج تک کرکٹ میں نہیں ہوا. ہر آدمی اپنی فکر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا. اس بار انڈیا بھی نا اس بار فیصلہ آباد کے وہ ساحل سمندر تک پہنچ چکا تھا. انڈین میڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ پاک بھارت سیریز ہو، ریونیو بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے پاکستان. مگر جو چیز سامنے آئی اس کے مطابق تو پاکستان کا ون پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ بنگلہ دیش کا ازالہ ہو. بتائیے گا پاکستان کو کیا اپنے مطالبات بھی منوانے چاہیے تھے ریونیو بائیلیٹرل سیریز سے متعلق، کہ یہی تھا اور یہ سب سے رسپیکٹفل رہا؟ دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا مطالبہ تو بنگلہ دیش تھا، اور اس کے بعد پاکستان نے کیا کچھ انٹرنلی، دیکھیے یہی موقع تھا آپ کے پاس، آپ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے. یہ بکواس کر رہا تھا انڈین میڈیا، پاکستان آئی سی سی کو بلا رہا ہے، پاکستان بیک فٹ پہ آ گیا. اب بھی آپ دیکھیں، وہ ہم نے تو کہا تھا یہ ہوگا، ہم نے تو کہا تھا ارے بھائی خدا کو مانو، پیاسا جو ہوتا ہے وہی آتا ہے کنویں کے پاس. آپ آئے تھے ہمارے پاس، آپ نے منتیں کی تھی. آئی سی سی کا پریس ریلیز دیکھ لیں، یہ بودھی میڈیا وہ کیا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ہمیں افسوس ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بودھی میڈیا جو ہے وہ یعنی کہ آئی سی سی یہ سٹیٹمنٹ جاری کرے گا، جو بی سی سی آئی بھی ہے، جو بی جے پی بھی ہے، وہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ غلط ہوا. پاکستان نے سفارتی سطح پہ کرکٹ کی جو جنگ جیتی ہے، یہ تو ایک مرتبہ پھر آپ سمجھ لیں کہ کمال کر کے دکھایا ہے یہاں پر. اور ایک سوال ہے نسیم راجپوت صاحب، پلیز اس کو ایڈریس کر دے. سابق کھلاڑی جیسے ناصر حسین ہو، مارک بچر ہو، مائیکل اتھرٹن ہو، یہ کرکٹرز ایسے ہیں جو بھارت کے رویے پر کھل کر آواز اٹھا رہے تھے، اور کہ باقاعدہ طور پر انگلش اور آسٹریلین بورڈ کا مکمل جھکاؤ بھارت کی طرف ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے علاوہ کسی بورڈ میں، کسی اور بورڈ میں یہ ہمت کیوں نہیں ہے کہ وہ بھارت کو چیلنج کر سکے؟ دیکھیے ہم نے نا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں. اس سے پہلے آپ دیکھیں، جس وقت پاکستان نے بنگلہ دیش کا مطالبہ کیا تھا، اس وقت جب ووٹنگ ہوئی تھی ممالک کی، تو 9-2 کا فرق تھا. ہم اور بنگلہ دیش ایک جگہ پہ تھے، پوری دنیا ایک جگہ پہ تھی. کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پاکستان اتنا بڑا ڈیسیژن لے گا کہ ہم انڈیا کے خلاف نہیں کھیل رہے. ایون کوئی کرکٹ بورڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہم اتنی بہادری دکھائیں گے. لیکن اس بہادری، یہ جو بہادری ہم نے دکھائی اصولوں کے لیے، سچائی کے لیے، ایمانداری کے لیے، یہ ساری دنیا نے دیکھی ہے. اب انٹرنیشنل کرکٹ نے ایک چیز دیکھ لی ہے کہ ایک بہادر ضرور کھڑا ہو گیا ہے سامنے. بہت شکریہ. سینئر سپورٹ جرنلسٹ نسیم راجپوت ہم سے بات کر رہے تھے. ادھر بنگلہ دیش میں 15 سال کے طویل انتظار کے بعد حقیقی انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہے. ملک بھر میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا ہے. 12 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ملک بھر میں 9,70,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار فرائض انجام دیں گے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نبڑنے کے لیے فوج تعینات کر دی گئی ہے. حکومت نے سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے 3 روز تک موٹر سائیکل چلانے پر بھی پابندی لگا دی ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال قابو میں رہے. بنگلہ دیش کے انتخابات کی سب سے خاص بات انتخابی مہم کے دوران نظر آنے والے شدید بھارت مخالف جذبات ہیں. سڑکوں اور گلیوں میں دلی نہیں بلکہ ڈھاکہ کے نعرے گونجتے رہے، اور خاص طور پر نئی نسل یعنی جین زی ووٹرز میں بھارت مخالف رنگ نمایاں طور پر نظر آیا. ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء اور نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے عوام کے ساتھ سیاسی بنیادوں پر امتیازی سلوک کیا، اس لیے وہ اب ملک میں بڑی تبدیلی کے خواہاں ہیں. بین الاقوامی میڈیا بشمول بی بی سی نے بھی بنگلہ دیشی نوجوانوں کے ان بدلتے ہوئے سیاسی تیوروں اور بھارت مخالف جذبات کا اعتراف کیا ہے. بنگلہ دیش میں 12 فروری کے انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتیں اور اتحاد 300 نشستوں کے لیے میدان میں ہیں. حکومت سازی کے لیے کم از کم 151 نشستیں حاصل کرنا ضروری ہے. ملک کے 300 انتخابی حلقوں میں پارلیمانی نشستوں کے لیے مقابلہ کرنے والے 2 سب سے بڑے اتحاد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہیں. حکومت سازی کے لیے کم از کم 151 نشستیں حاصل کرنا ضروری ہے. سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان کی جماعت بی این پی کو ہمدردی کا ووٹ ملنے کا امکان ہے. طارق رحمان بی این پی کے 10 جماعتی اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں.
जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान की सरबराही में 11 जमाती इत्तेहाद के साथ मैदान में है। शेख हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को सूली पर चढ़ाया गया तो कई मरकजी रहनुमा पाबंदे सलासल रहे। यूं जमात इस्लामी कई बरस बाद अमली सियासत में भरपूर वापसी के लिए मैदान में है। जमात इस्लामी के 11 जमाती इत्तेहाद में नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है। ये जमात उन तलबा ने कायम की थी जिन्होंने 2024 में शेख हसीना मुखालिफ तहरीक की क़यादत की थी। इन दो बड़े इत्तेहादों के अलावा इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, जो जमात इस्लामी की क़यादत वाले इत्तेहाद से अलग हो गई थी, और जातिया पार्टी, जो तवील अरसे तक शेख हसीना की अवामी लीग की इत्तेहादी रही, भी आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। अगरचे कौमी सतह पर किसी एक जमात के लिए अकेले हुकूमत बनाना मुश्किल नजर आता है, ज्यादा इम्कान यही है कि जमात इस्लामी आइंदा पार्लियामेंट में फैसला कुन किरदार अदा करेगी। ताज़ा सर्वे भी ये बता रहे हैं कि तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनल पार्टी के इत्तेहाद को 44.1%, जबकि जमात इस्लामी के इत्तेहाद को तकरीबन 43.9% वोट मिलने का इम्कान है, जिससे जाहिर होता है कि मुकाबला इंतहाई सख्त होगा। यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरीन के मुताबिक बांग्लादेश का इलेक्शन 2026 का सबसे बड़ा जमहूरी अमल हो सकता है। इलेक्शन के साथ सियासी इस्लाहात के लिए एक रेफरेंडम भी होगा। निगरान हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के मुताबिक अगर अवाम इस्लाहात के हक में वोट देते हैं तो नए बांग्लादेश की बुनियाद रखी जा सकेगी। इंतखाबात की शफाफियत इस पूरे अमल की जान है। निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी, इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी, इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों का गैर सियासी किरदार और मीडिया की आज़ादी, ये सब तय करेंगे कि 2026 का इलेक्शन बांग्लादेश की तारीख में एक मुस्बत मोड़ साबित होता है या एक और मुतनाज़ा बाब बनता है। बांग्लादेश में 15 साल के एक तवील इंतजार के बाद हकीकी इंतखाबात पर बात कर लेते हैं सीनियर तज़कियाकार माजिद निज़ामी साहब से। माजिद साहब, आप इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं, बताइएगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक तो बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है जमात इस्लामी और स्पेशली BNP इत्तेहाद के दरमियान। आप ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम जो बांग्लादेश में सिचुएशन देख रहे हैं वो ख़ासी दिलचस्प इसलिए है कि गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस के बाद इन इलेक्शंस का फ़र्क ये है कि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ इस तरह से चेंज हुई हैं कि यहाँ पर फ़ियर का एलिमेंट नहीं है, खौफ नहीं है। पहले अवामी लीग पर यह इल्ज़ाम लगता था कि वो इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से पहले वोटिंग के लिए जाने वाले लोगों को डराते थे, उनसे बदसलूकी करते थे, एक ओवरऑल खौफ की फ़िज़ा होती थी जो कि अब नज़र नहीं आ रही। तो पहली मर्तबा ये चीज़ नोट की जा रही है, महसूस की जा रही है कि वाकई कुछ ना कुछ चेंज है और तमाम लोग इस हवाले से एक आज़ादी महसूस कर रहे हैं कि वो जिसको भी चाहें वोट दे सकते हैं। और इसी वजह से अब जो मुकाबले हो रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि एक इनकलाब के बाद ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उस इनकलाब के नतीजे में रिफॉर्म्स जो हैं वो उनकी भी मांग की गई, डिमांड की गई। तो इसलिए इलेक्शन के साथ साथ एक रेफरेंडम भी हो रहा है जिसमें ये कहा जाएगा कि जो आने वाली हुकूमत है उसके पास क्या इख्तियारात होने चाहिए स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स करने के, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के, बुनियादी तब्दीलियाँ जो हुकूमती मामलात में हैं वो किस तरह से की जाएंगी। तो ये उनके पास एक मैंडेट होगा, इसलिए ये इलेक्शन इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी माई साहब, जेनजी वोटर्स और तलबा तंजीमों का किरदार इस इलेक्शन में कितना फैसला कून है? क्या वाकई नई नस्ल रवायती सियासत से हटकर कोई बड़ी तब्दीली चाहती है? जी बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है कि जेनजी और यूथ से जो तवक्कुआत पूरी दुनिया में लगाई जा रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बांग्लादेश का जो केस है वो इसलिए बड़ा स्पेसिफिक है कि यहाँ पर तलबा यूनियन, स्टूडेंट्स, जेन जी की जद्दोजहद की वजह से यहाँ पर निज़ाम तब्दील हुआ। हसीना वाजिद इस वक्त मुल्क में नहीं है, वो भारत जा चुकी हैं और फिर एक अबूरी हुकूमत आई कि जिसके ऊपर ये दबाव रहा कि वो कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करे, इस्लाहात करे। उससे पहले जब आर्मी ने मुल्क का कंट्रोल संभाला तो उस वक्त भी आर्मी के ऊपर भी ये प्रेशर था कि हमें इनकलाब के बाद मार्शल लॉ नहीं चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए, हमें रिफॉर्म्स चाहिए कि जिसके अंदर एजुकेटेड मिडिल क्लास, यूथ, जेन जी, ये जितने भी इस्तारे हैं उनकी जो तवक्कुआत हैं या उनको सिस्टम से जो शिकायत हैं उनको दूर किया जाए। फिर उसके बाद इन्होंने नेशनल सिटीज़न पार्टी भी बनाई। वो तमाम यूथ के लोग, स्टूडेंट यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया था, उन्होंने NCP के नाम से पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है, अगरचे उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। और उनके फिर
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سے اور جماعت اسلامی دونوں سے ان کے مذاکرات ہوئے اور انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن میں جائیں. اس کے اوپر این سی پی اور جو اسٹوڈنٹ یونین کے لوگ تھے ان میں کچھ نہ کچھ معمولی سے اختلاف بھی ہوا کہ کیا ہمیں الیکشنز میں بطور پارٹی جانا چاہیے یا نہیں, یا پھر ہمیں الیکشنز میں اگر جانا ہے تو جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن یہ کوئی فریکشن اتنا زیادہ نہیں تھا, معمولی نوعیت کے اختلافات تھے. تو ابھی چونکہ جماعت اسلامی کے الائنس نے انہیں ایک اچھا نمبر آفر کیا ہے سیٹس میں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بنگلہ دیش جو نیشنلسٹ پارٹی ہے بی این پی, اس کی جانب سے انہیں جو آفر دی گئی تھی وہ انہیں کوئی اتنی پرکشش نہیں لگی. جماعت اسلامی کا جو الائنس ہے اس میں ان کے پاس تقریباً 30 کے آس پاس کا ایسا نمبر ہے کہ جس پہ یوتھ کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور اسی وجہ سے جو ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے الیکشن ڈے کے اوپر, ووٹ کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹلی ایک دوسرا ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہوگا, وہ ریفرینڈم کا ہے کہ جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا یوتھ کی جانب سے کہ جو مسائل ہیں بنگلہ دیش کے ان کو کس طرح سے حل کیا جائے گا, حکومت میں ایسی کون سی تبدیلی کی جائے گی. مثال کے طور پہ سینٹ نہیں ہے بنگلہ دیش میں تو ایک سینٹ ہونی چاہیے, لیکن جس طرح پاکستان میں سینٹ کام کرتی ہے اس سے ایک مختلف طریقہ اپنایا گیا اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ سینٹ بنے گی. انہیں ایم این ایز یا ایم پی ایز الیکٹ نہیں کریں گے, بلکہ جس پارٹی نے جتنے ووٹ لیے ہیں اگر سینٹ بنتی ہے تو پھر اس کے تناسب سے وہاں پہ ان کے ممبرز ہوں گے, تو اس لیے ہر پارٹی کو ان کا حصہ ملے گا. اسی طرح پھر یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ پارٹی ہیڈ ہونا چاہیے یا نہیں. اس طرح کے جو کامن جو بڑے ایشوز تھے وہ یوتھ نے یہاں پہ ریز کیے تھے, ان کے اوپر عبوری حکومت نے بھی کام کیا, لیکن نئی حکومت کو یہ مینڈیٹ حاصل کرنا ہوگا کہ انہوں نے ریفارمز کرنی ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یوتھ کی, جین زی کی جو پارٹیسپیشن تھی, ان کی انوالومنٹ تھی, ان کا جو پریشر تھا, اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں, جو کہ میرا خیال ہے خوش آئند ہے, کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, فریڈم ہو, یہی وہ چیزیں ہیں جو یوتھ کی جانب سے یہاں پہ ڈیمانڈ کی گئی تھیں, اسٹوڈنٹ یونینز کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی تھیں. اور اب میرا خیال ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس اگر ریفرینڈم کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے قوم کے سامنے لا کر نئی قانون سازی کر سکیں. ٹھیک ماجد, میں تھوڑی عوامی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں نا, کیونکہ حسینہ واجد کے جانے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے تنازع پر بنگلہ دیش کا ساتھ دیا ہے. عوام کیا رائے رکھتی ہے پاکستان سے متعلق؟ جی بالکل, حسینہ واجد کے اوپر یہ الزام بالکل تھا کہ وہ ان کی حکومت اور ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ پرو انڈیا ہیں, اور اس حوالے سے انڈیا کا انفلوئنس بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا بنگلہ دیش کے اندر. تو اس لیے اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ دو انڈیپینڈنٹ خود مختار جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان برابری کی بنیاد پر تعلقات ہونے چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ جب وہاں سے اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ابھرا ہے, اسے اسپیس ملی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. ملٹری لیول کے اوپر, ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, پولیٹیکل, کلچر, بزنس, اس طرح ایکسچینج جو اسٹوڈنٹس کی ہیں اس کے اوپر ساری بات چیت ہو رہی ہے, اور چیزیں بہت حد تک بدل چکی ہیں. اس ماحول کے اندر پاکستان کی جانب سے بھی بڑی احتیاط سے وہ تمام لوگ جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, جو پازیٹیو رائے رکھتے ہیں, ان سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں اور چیزوں کو ایگزیکیوٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس میں صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ جس طرح بنگلہ دیش کے عوام اس حوالے سے کچھ مختلف سوچ رہے تھے اور انہوں نے پسند نہیں کیا کہ ان کے اوپر ایک حد سے زیادہ انفلوئنس انڈیا کا ہو, اسی طرح وہ اپنی بات کے اندر یہ میسج بھی دیتے ہیں کہ ہم احترام, برابری اور خود مختاری کی بنیاد پر کسی بھی دنیا کے ملک سے بات کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی پاکستان کے ساتھ بھی وہ بات کرنے کو بخوشی راضی ہیں. اگرچہ ہمارا ایک تلخ ماضی ہے, لیکن جو یوتھ ہے یا جو رسپانسبل سٹیزنز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, وہ فارورڈ لکنگ اپروچ کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب پرانی چیزوں کو, ٹھیک ہے پاسٹ کو اریز تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن آگے بڑھ کے بات ضرور کی جا سکتی ہے. تو اس کے اوپر وہ بالکل پازیٹیو ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, چیزیں پازیٹیو سمت میں جا بھی رہی ہیں. بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار ماجد نظامی ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ, اس بریک کے بعد سیاسی منظرنامے پر بڑا بریک تھرو ہوا ہے. سپریم کورٹ کے حکم پر اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے. 2 ماہ 9 دن بعد بانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات ہو گئی. یہ ملاقات وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات کا
तसल्सल करार दिया जा रहा है। पिछले हफ्ते बुशरा बीबी से उनकी बेटी और भाभी की मुलाकात भी हुई थी। बज़ाहिर बानी पीटीआई से बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात सियासी से ज्यादा अदालती मुदाखलत से मुमकिन हुई है। बैरिस्टर सलमान सफदर 3 घंटे अडियाला जेल के अंदर रहे। मुलाकात के बाद सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई तक मुकम्मल रसाई दी गई है। बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कि मजीद कुछ कहूं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से उनके वकला की मुलाकात के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा को बात करने से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए और बताया कि 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे की रोशनी में हमने तहरीरी जवाब चैम्बर में जमा करा दिया है। बानी पीटीआई इस वक्त अटक जेल में थे जब ऑर्डर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे के बाद ऐसा कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पर नहीं जिस पर सुप्रीम कोर्ट में इत्मीनान का इजहार किया हो। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करते हुए बुध को बानी पीटीआई की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जहन में रखें सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं, उन्हें जेल के बाहर इंतजार न कराया जाए। तवक्को है कि एहतराम के साथ हमारी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को अडियाला जेल में बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को कोई भी मसला हो तो मेरी जाती स्टाफ मौजूद है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तफसार किया कि क्या मेरी रिपोर्ट जमा कराने का स्कोप सिर्फ लिविंग कंडीशन तक ही महदूद है। आंख के तिब्बी मुआयने के बाद बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कुछ खदशात मौजूद हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ लिविंग कंडीशन की रिपोर्ट चैम्बर में जमा कराएं। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल से भी बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने 12 फरवरी तक समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट देखकर परसों समाअत करेंगे। अडियाला जेल के दरवाजे खुलने के बाद इम्कान है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक का खात्मा हो जाए, जिसके बाद मुज़ाकरात के दरवाजे खुल जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में क्या सोच रही है, इस पर बात कर लेते हैं सीनियर रहनुमा पीटीआई के अमजद खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, 2 माह और 9 दिन के बाद इमरान खान साहब तक किसी की रसाई मिली है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर सलमान सफदर साहब की मुलाकात हो गई है। तकरीबन 3 घंटे पे यह मुलाकात मुहित रही है। सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब की हालत से मुतालिक रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा रिलीफ है पीटीआई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कल हमें पता चलेगा कि जब रिपोर्ट जमा कराई जाएगी, क्योंकि हमने जो पटिशंस या हमने जो यादाश्त जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे आज उन्होंने जो आर्डर पास किए कि फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट्स के आर्डर जारी किए उन्होंने सलमान सफदर के, ना के आज जारी हुए वकील के, बहैसियत वकील के। ये कल पता चलेगा कि खान साहब की जो सेल के अंदर उनको रसाई दी गई है और वहां पे उनकी सेहत के हवाले से और उनकी ओवरऑल जो कंडीशन है सेल के अंदर और सहूलियात के हवाले से जो उनका बुनियादी हक है, तो ये कल हमें पता चलेगा जब तफसीली रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। तो इसको हम समझते हैं कि इसको हम खुशैन समझते हैं कि आज का जो रिलीफ तो नहीं कह सकते, ये जो रसाई है, क्योंकि रिलीफ तो मुस्तकिल अगर उन्होंने आर्डर्स कर दिए होते और वो चीजें इम्प्लीमेंट होती तो बेहतर था, क्योंकि आज भी उसी तरीके के साथ जो हमारी लीडरशिप और हमारे वकला थे और फैमिलीज थे, उनको तो आज भी मुलाकात नहीं करने दी गई। तो ये अभी तक जो है चीजें दरमियान में है। कल पता चलेगा कि इसके ऊपर जो है क्या पेशरफ्त करती है परसों अपनी प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। न्याय साहब, हुकूमती वज़रा तो पहले भी इशारे दे रहे थे ना कि 8 फरवरी का एहतजाज हो जाए, उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बहाल होगा। आज हो भी गई, मगर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद रिलीफ की तवक्को है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी अपीलें लग जाएंगी, कुछ ऐसे आसार आपको लग रहे हैं? देखिए, हम इस निज़ाम से हम मायूस हैं, लेकिन हम अभी तक इस समझते हैं कि इस निज़ाम की मजबूती जो है वो इसी में है कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चीज़ों को प्रोसीड किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और जैसा कि बहुत सारे हमारे खिलाफ फैसले भी है, जैसे हमारे से सिंबल छीन लिया गया, हमारे से स्पेशल सीट छीन ली गई, हमें इलेक्शन के अंदर जो कुछ हमारा मैंडेट था वो हमसे छीन लिया गया। उसके बावजूद भी हमने इदारों के पास मुसलसल जाते रहे और जाएंगे भी, क्योंकि हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो इदारों को मजबूत करना होगा। तो आने वाला वक्त आने वाले जो फैसले हैं उनके साथ मुंसलिक है। मगर न्याजी साहब, बिसाइड इसके कि ये कहा जा रहा है कि पसे पर्दा हुकूमत और पीटीआई में कुछ चल रहा है और ये मुलाकात भी उसी की कड़ी है,
لیکن یہاں یہ بھی تو دیکھیں نا، کے پی اور وفاق میں بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. آج بھی اعلیٰ سطحی اجلاس کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہوا ہے، جس میں محسن نقوی صاحب، سہیل آفریدی صاحب، قومی سلامتی کے مشیر اور کور کمانڈر پشاور کے علاوہ اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی ہے. کیا واقعی کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں دہشت گردی ہو، پاکستان کا دفاع ہو، پاکستان کی ساورنٹی ہو، اس پہ تو کبھی پاکستان تحریک انصاف ہم نے کبھی کمپرومائز کیا ہی نہیں ہے. تو چونکہ بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ صوبے کو لے کے چلیں. تو اس سلسلے میں جو ملاقاتیں ہیں اسی سلسلے کی کڑی ہیں، بلکہ وہ میٹنگز آپ کہہ سکتے ہیں، ملاقاتیں نہیں کہہ سکتے، میٹنگز کہہ سکتے ہیں، جو آفیشل کیپیسٹی میں ہو رہی ہیں. تو اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہوں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کہ انہیں انصاف ملے اور جو ان کا رائٹ ہے وہ ملے. امجد علی صاحب، یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے بعد کیا آنے والے دنوں میں حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات پہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم کسی اچھے کی امید کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ آپ سیاسی قائدین کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت کہتی ہے اس کے لیے عدلیہ کا رخ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی این آر او نہیں مانگا. ہم نے ہمیشہ جب بھی بات کی تھی، ہم نے جمہوریت کی بات کی تھی، ہم نے رول آف لا کی بات کی تھی، ہم نے آزاد عدلیہ کی بات کی تھی، ہم نے سورن پارلیمنٹ کی بات کی ہے، ہم نے آزاد میڈیا کی بات کی ہے. اور ہمیشہ خان صاحب یہ کہتے رہے کہ میرے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ دیکھے جائے اور انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی صاحب، اگر صرف حکومتی سچ کو دیکھیں تو 8 فروری کے پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے نا، وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا جتنی توقع کی جا رہی تھی. اب آگے کا کیا لائے عمل ہے؟ خبریں کہ کسی بڑے احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے، یہ درست ہے؟ آپ کے خیال میں ہڑتال، پہیہ جام یا لوگوں نے اس نظام سے بیزاری کا جو اظہار کیا ہے، وہ جس شدت سے کیا ہے وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. میرے پاس تو چاروں صوبوں کے اور جی بی اور آزاد کشمیر کے بھی میرے پاس پوری ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں کہ وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ ہوا ہے. الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں اس قدر کبھی بھی عوام نے رضاکارانہ طور پہ پہیہ جام، ہڑتال یا اس نظام سے بیزاری کا اظہار کبھی پہلے نہیں کیا جو اس دفعہ کیا گیا ہے. سر، اب اتنے سینئر ہیں، کچھ ایڈوائز کریں گے اندرونی اختلافات کے حوالے سے کیوں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ جنید اکبر صاحب کی آڈیو آئی جس میں عامر ڈوگر سے ناراض ہیں، اس کے علاوہ مشال یوسف زئی، علیمہ خان صاحبہ آمنے سامنے ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ کوئی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے. تمام لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی ڈائریکشن کے نیچے سارے اکٹھے ہیں. باقی پارٹی چونکہ طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے کہ چھوٹے موٹے اختلاف چلتے رہتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ جنید اکبر نے بھی وضاحت آج اپنی دے دی ہے، اس نے پارلیمنٹ کے باہر اپنے میڈیا ٹاکس میں. بہت شکریہ امجد خان نیازی، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ اس مختصر سی بریک کے بعد. کہنے کو حکومت کی معاشی اور ادارہ جاتی اصلاحات رنگ لے آئی ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسپشن انڈیکس پر تازہ رپورٹ میں پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری آ گئی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کرپشن پرسپشن انڈیکس میں 1 درجے بہتری کے بعد 182 ممالک میں 136ویں نمبر پر رہا. گزشتہ 4 سال کی گڈ گورننس اور مسلسل ادارہ جاتی اصلاحات کی وجہ سے پاکستان کی مجموعی سکور میں اضافے کا رجحان برقرار رہا. 2024 کے مقابلے میں پاکستان کا مجموعی سکور 1 درجہ بہتری کے ساتھ 28 تک پہنچ گیا. 2024 کے مقابلے میں 2025 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں 2 مزید ممالک کا سروے بھی شامل کیا. 2024 میں 180 جبکہ 2025 میں 182 ممالک کا سروے کیا گیا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2025 میں بھی گڈ گورننس اور مسلسل ادارہ جاتی اصلاحات کی وجہ سے پاکستان کی مجموعی سکور میں اضافے کا رجحان برقرار رہا. رپورٹ کے مطابق 2021 سے 2025 تک پاکستان میں بدعنوانی کے تاثر میں نمایاں کمی نوٹ کی گئی، جبکہ گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی ہے. گزشتہ سال پاکستان کے 135 سرکاری اداروں نے 600 سے زائد کامیاب اصلاحات کی، جس کی تفصیلات گزشتہ روز پاکستان ریفارمز رپورٹ میں جاری کی گئیں. دسمبر 2025 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے بھی اپنی سالانہ رپورٹ شائع کی تھی، جس کے مطابق 3 میں سے 2 شہریوں کو سرکاری اداروں میں کبھی بھی بدعنوانی یا بے ضابطگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. گزشتہ ہفتے ایف پی سی سی آئی کے تعاون سے آئی پی ایس او ایس کے رپورٹ میں بھی پاکستان میں کرپشن میں کمی کا اعتراف کیا گیا. ایفسوس کی رپورٹ کے مطابق 67% پاکستانیوں کو بدعنوانی اور 76% کو اقربا پروری کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا. اصلاحات کا سفر یوں ہی جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کرپشن فری ملک بن جائے گا.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ پر بات کر لیتے ہیں تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب. عبداللہ صاحب، پاکستان کرپشن پرسپشن انڈیکس میں ایک درجے بہتری کے بعد 182 ممالک میں سے 136ویں نمبر پر آ گیا ہے. ذرا یہ بتائیے گا، پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری کو آپ کس حد تک حقیقی اصلاحات کا نتیجہ سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تاثر مینجمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی IMF کو دیکھیں تو انہوں نے کرپشن کی نشاندہی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک ویل ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن ہے، اور اس کی جانب سے جب کوئی چیز آتی ہے تو پوری دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. خاص طور پہ IMF، ورلڈ بینک یا جو بھی ڈونر انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے اوپر ایک خاص جو ہے وہ افیکٹ تو آتا ہے. اب اس کے اندر جو 2021 کے بعد سے درجہ بندی کے اندر 4 پوائنٹس کا جو ہے وہ کمی آئی ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان نے کچھ جو گورننس کے ایشوز تھے اور امپلیمنٹیشن کی پرابلمز تھیں، ان کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے تقریباً 135 پاکستان کے ادارے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے 600 ایسی اصلاحات کی ہیں جو صرف اصلاحات نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر عمل بھی کر لیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے میرے خیال میں. However، اس کے اندر جو FPCCI کے ابھی چند دن پہلے رپورٹ آئی تھی، اس کے اندر جو انہوں نے سیمپلنگ کا سسٹم رکھا تھا، وہ تقریباً 6000 مختلف لوگوں کے ساتھ انہوں نے ویڈیو اور آڈیو جو ہے وہ انٹرویو جو ہے کنڈکٹ کیے، جس کے اندر انہوں نے جینڈر ایکویلٹی کو جو ہے وہ سامنے رکھا اور 50% مرد اور 50% خواتین کو جو ہے انہوں نے انٹرویو کیا. اس کے اندر صرف یہی بات ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اہم کام کیا. اس کے اندر FBI، پولیس، اس کے اندر نادرا، اس کے اندر سوئی سدرن گیس لمیٹڈ، سوئی سدرن ندرن گیس لمیٹڈ اور وابدہ اور دیگر ادارہ شماریات جس کو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ آف پاکستان کہتے ہیں، ان کو بھی شامل کیا. اور اس کے علاوہ کئی ڈپارٹمنٹ جو تھے ان کو شامل کیا، جس کے اندر جو ہے کمشنریٹس اور دیگر جو ہوم منسٹری تھیں ان کو بھی شامل کیا گیا. اس کے مطابق جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ پرسپشن بیسڈ تھیں. اس کے اندر جیسے انہوں نے جو چیک کیا کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ جب آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو رشوت وغیرہ دینی پڑتی ہے، جبکہ 67% جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو کبھی عملی طور پر خود تو اس کو نہیں دیکھا. 95% ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ جب ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں اقربا پروری نظر نہیں آئی، یعنی کہ نیپوٹزم. اسی طریقے سے 76% لوگوں نے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جب گئے تو ہم نے جو ہے وہ کوئی رشوت نہیں دی، کوئی اسپیڈ منی نہیں دی. وہ تمام چیزیں اگر ان اعداد و شمار کو میں صحیح مان لوں، اپ ٹو میرٹ مان لوں، تو سر مجھے یہ بتا دیے جو ادارہ جاتی اصلاحات کا ذکر کیا گیا ہے تو عام شہری کی روزمرہ زندگی میں کوئی کمی یا کوئی بہتری، کوئی ایسی چیزیں ان اعداد و شمار تک تو مجھے تو کوئی محسوس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی سر. دیکھیں سلمان صاحب، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت ایک اور چیز ہے اور پاکستان کے اندر اصلاحات، جو اداروں کی اصلاحات ہیں وہ ایک اور بات ہے. دیکھیں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، میرے خیال میں سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو بہت میرے خیال میں مؤثر ہو کے سامنے آیا ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ ابھی جو IMF کی رپورٹ آئی جس کے اندر 5300 ارب روپے کی کرپشن کا انہوں نے بے نقاب کیا، لیکن اس کے جو تانے بانے تھے وہ پچھلی حکومت سے جا ملتے ہیں. اس لیے جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ کرپشن کا کچھ بہتر ہوا ہے، کچھ اطلاعات کی گئی ہیں، اس سے شاید کچھ بہتر انڈیکیٹرز ہوں، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنی جو ہے میراث پا لی ہے. ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. عبداللہ گل صاحب، یہ بڑا آسان ہے کہ پرانی گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیا جائے. 4 سال سے تو کم اوپر شہباز شریف صاحب 2 مہینے کم ابھی تک یہی حکومت ہے، اور جو IMF کی جو رپورٹ تھی وہ بھی 2024-25 کی تھی. ہم آگے بڑھتے ہیں نا، کیونکہ معاملہ اتنا اچھا ہے بھی نہیں. 4 درجے بہتری ضرور آئی ہے نا گزشتہ 4 سال میں پاکستان کی کرپشن کی پوزیشن میں، لیکن ابھی بھی ہم 136ویں نمبر پر ہیں. آپ کے نزدیک اور اس نمبر کو بہتر کرنے کے لیے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ مزید کہاں بہتری ہو سکتی ہے اور رکاوٹ کون سی حائل ہوئی بھی ہے؟ دیکھیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے اس کے اندر بہت سارے رسمیں ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی پارٹیوں کے اور اپنی ذاتی جو لائلٹیز ہیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے ساتھ لائلٹی کو ثابت نہیں کرتے. اب اس کے اندر جو ایک دوسرا ایشو سب سے بڑا ہے وہ جوڈیشل ہے، یعنی کہ جو جوڈیشری ہے
وہ لوگوں کو فوری اور سستا انصاف فراہم نہیں کرتی، اور جو جن کو سزا ملنی چاہیے ان کو سزا نہیں ملتی۔ اس لیے یہ چیزیں جتنی بھی آپ کہہ لیں، ابھی آپ 5,300 ارب کی کرپشن پہ ہی بات کر لیں، تو آپ کو کسی کو سزا ملتے ہوئے نظر نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پھر کرپشن آپ نے یا میں نے کی ہے یا ناظرین نے کی ہے؟ تو ناظرین نے تو اور آپ نے میں نے کی نہیں ہے، تو جنہوں نے کی ہے ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ اس وجہ سے یہ درجہ بندی جو ہے، اور پھر اس میں المیہ ایک اور بھی ہے کہ آپ کی جو عدلیہ کی جو انڈیکس ہے انٹرنیشنل ریٹنگ کے اندر، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 140ویں نمبر پہ 139 نمبر کے اوپر وہ موجود ہے۔ اب یہ تمام ساری چیزیں جو ہیں، اچھا لیکن اس کے اندر جو کرپشن کے معاملات ہیں، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پہ جو سیمپلنگ باہر کے ممالک کے کرتے ہیں، جو ورلڈ اکنامک فورم وغیرہ، وہ جب کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ سویڈن کو لیتے ہیں، جرمنی کو لیتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کو لیتے ہیں، اور اسپین کو لیتے ہیں، برطانیہ کو لیتے ہیں۔ تو یہ 5 ممالک ہیں جن کے اوپر سیمپلنگ کی جاتی ہے، جو کہ ظاہر ہے جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان کی جو سیمپلنگ کی تعداد ہے وہ بھی محدود ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 4,000 کی سیمپلنگ کی جاتی ہے۔ مستقبل ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اگر ایپسوس اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس میں دیکھیں تو کرپشن میں کمی ہے، لیکن سر حقیقت یہ ہے کہ عوامی تاثر اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ کے بقول اگر یہ اصلاحات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو کیا پاکستان مستقبل میں کبھی میری اور آپ کی زندگی میں کرپشن فری ملک بن سکتا ہے سر؟ کرپشن فری تو ملک کوئی بھی نہیں ہے نا پوری دنیا کے اندر، نو ون از پرفیکٹ اوور ہیئر، لیکن کم از کم وہاں جوڈیشل سسٹم جو ہے جمہوریت کے ساتھ ساتھ انٹیکٹ ہے۔ جمہوری نظام تو وہاں بھی فارغ ہیں، ہمارے ہاں بھی کوئی جمہوری نظام فارغ ہی ہے، لیکن اگر ہمارے ساتھ عدلیہ بھی نہ رہے اور عدالت کا بھی حساب جو ہے وہ بہت ہی مطلب خراب ہو، تو پھر جو ہے آپ اور میں اپنی زندگی میں تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھنے والے اچمبا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے، ہم کم از کم ایک میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ اٹ از اے اسٹیپ فارورڈ ٹوورڈز اے بیٹرمنٹ۔ میں نہیں کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، لیکن اس سے کم از کم یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے، اور ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ریفارمز لے کے آئیں۔ However, it is not an end itself. میرے خیال میں it is just a means to an end. بالکل شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب۔ کرپشن سے متعلق بتا رہے ہیں کہ کرپشن کا کسی حد تک گراف بہتر ہوا ہے پاکستان کے اندر، لیکن کرپشن صرف سیاستدانوں کے اندر تک محدود نہیں، اس کے لیے اگر اداروں کو بھی جواب دہ کیا جائے اور اس کے اندر سے بھی بہت سی چیزیں فلٹر ہو کے سامنے نکل کر آ سکتی ہے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔